ان کی صداقت کو نہیں دیکھا، ان کے حسن کو نہیں دیکھا، ان کے جمال کو نہیں دیکھا؟ جس معاشرے میں رہتے ہو وہاں جھوٹ بھی ہے، قتل بھی ہے، گناہ بھی ہے، کون سا گناہ نہیں کرتے ہو تم؟ دیکھو اس نبی کو، تمہارے سامنے ہے، گناہ تو دور کی بات ہے، اس کے منہ سے کبھی کوئی نامناسب لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ پہچانو، انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، کوئی انسان ان کا استاد نہیں ہے۔ کون سا علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ اس کے باوجود پہچانتے نہیں ہو۔ تم ان کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تم ان کے کمالات دیکھ کر تسلیم کر رہے ہو کہ ان جیسا، دیکھ رہے ہو کہ پورا معاشرہ تمہارے سامنے، کیا کیا تم میں خرابیاں ہیں، یہ ان تمام خرابیوں سے دور ہے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ ان کو جنون ہے، دیوانہ پن ہے، کوئی پاگل پن ہے، معاذ اللہ۔ ارے پاگل پن ایسی پتے کی باتیں کرتے، کام کی باتیں کرتے، پاگلوں کی باتیں تو پاگلوں والی ہوتی ہیں۔ اس کے حکیمانہ باتیں، اس کی اتنی پیاری باتیں سن کے بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ ارے یہ تو وہ ہیں جس پہ نظر کر دیں اس کا پاگل پن دور کر دیں۔ سنو تو صحیح ان کو، دیکھو تو صحیح ان کو، عقل میں دیکھو، علم میں دیکھو، سمجھ میں دیکھو، فکر میں دیکھو، عمل میں دیکھو، ان کے کردار میں دیکھو، اخلاق میں دیکھو، تمہیں ہر لحاظ سے یہ بلند اور بہتر نظر آئیں گے۔ جس زاویے سے دیکھو ان جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ تم نے جو اپنے دماغوں میں بنا لی ہے نا بات، ضد، ہٹ درمی، وہ تمہارا نقصان کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اگر ان کو جھٹلاؤ گے تو نیری تباہی ہے، ان کا دامن تھام لو گے تو دنیا و آخرت کی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ مگر ساتھ ہی فرما دیا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو حق پسند کراہت کرتے ہیں۔ کراہت کا مطلب ناپسند کرتے ہیں، منہ بناتے ہیں، نہیں۔ حالانکہ پتہ ہے، پہلے نبیوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، مگر نہیں مانتے۔ تو جو لوگ سچ کو قبول نہیں کرتے ان کو کچھ حاصل، اونچی کہیے، ذرا اور زور سے کہیے، کیوں کہلوایا؟ ان کی یہ بیماری تھی کہ نبی سامنے تھا، دیکھ رہے تھے، پھر بھی مانے۔ آج جو نبی کی شان کے منکر ہیں وہ کس درجے میں؟ سوچیں، طے ہے یہ بات، کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ پوری کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے اعلی ہے۔ کوئی شبہ؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں لکھتے ہیں ہمارے جیسے تھے؟ کیوں کہتے ہیں نہیں بس اس وقت تک تھے، اب کوئی حق نہیں؟ کیوں لکھتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ؟ کیوں لکھی ہیں ایسی باتیں؟ کیوں لکھتے ہیں جیسے گاؤں میں چودھری ویسے امت میں نبی؟ کیوں لکھتے ہیں ایسی باتیں؟ لکھنے کا صاف مطلب کیا ہے؟ دل سے نبی کو شان والا مانتے تو جو کام وہ کر رہے تھے، وہ کفر پہ رہ کے کر رہے تھے، یہ ایمان کے دعوے دار ہو کر رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، فیصلہ آپ کریں۔ کس کا نام لیا جاتا ہے کلمے میں اللہ کے بعد؟ نبی کا۔ اذان میں اللہ کے ذکر کے بعد کس کا ذکر ہے؟
نماز میں اللہ کی عبادت میں سلام کس کو بھیجنا ہے؟ درود کس کو بھیجنا ہے؟ کیوں وہاں تمہارے باپ دادے کا یا تمہارا نام نہیں آتا جو کہتے ہو ہمارے ہی جیسے تھے؟ کل سے اذان میں اپنے باپ دادے کا نام لینا شروع کرو. کر سکتے ہیں؟ تو مانو میرے نبی جیسا. اچھا آج نہیں مان رہے، کل مانیں گے، قیامت میں مانیں گے. وہاں کا ماننا کام. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. منکر ضد نہ کر، ہٹ درمی نہ دکھا، مان لے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کل مانے گا تو کل کا ماننا تیرے کام. کن کے کام آئے گا؟ جو آج کہتے ہیں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا. بات سمجھ میں آئی آپ نے؟ وہ کافر تھے، دیکھ رہے تھے پھر نہیں مانے. ان کے پاس ساری آیتیں حدیثیں سامنے ہیں، یہ بھی مانتے. نماز یہ بھی پڑھتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں. نماز یہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس نماز سے ان کے چہروں پہ نور آتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ عقیدہ ٹھیک. تو جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کو نماز کوئی فائدہ دیتی نہیں. شیطان نے بھی پڑھی تھی، کیا ملا اس کو؟ کیا جرم تھا اس کا؟ نبی کی تعظیم نہیں کی. اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ ایک ہے، مواحد، پکا توحیدی تھا. نبی کی تعظیم نہیں کی، اس کی عبادت کام آئی؟ پوچھ رہا ہوں. محنت کام آئی؟ عقیدہ توحید کام آیا؟ نہیں. پتہ چلا سارے عملوں کے باوجود اگر بے ادبی گستاخی ہوئی ہے تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں احتیاط سے. پہلے میں نے کیا جملہ کہا؟ ساری زندگی بہت عمل کیے مگر معمولی سی بے ادبی ہو گئی، سب بیکار. اور ساری عمر عمل نہیں کر سکے لیکن بے ادبی نہیں کی، معافی مل جائے گی، معافی مل جائے. بہت احتیاط سے، سزا یا بغیر سزا کے معافی مل جائے. لیکن جس نے بے ادبی کی ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں. نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ان پر کوئی اثر ہے، سنو بل جاءہم بالحق. تم جو سمجھ رہے ہو نا نبی پہ کوئی اثر ہے، دیوانہ پن ہے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو حق لائے ہیں مگر تمہیں حق پسند نہیں ہے. تو تمہیں پسند نہیں نا، اس لیے تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو. میرا خیال ہے میں اگلے خوشی پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. مزاج میں جب کھوٹ آ جائے نا، کھوٹ، ملاوٹ، بولو ملاوٹ والی چیز اور خالص چیز کا اثر ایک ہوتا ہے؟ آپ سب کہہ رہے ہیں
خالص کا اثر اور ہے، ملاوٹ والی کا اثر اور ہے۔ تو جس کے مزاج میں کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، آپ اس سے کسی اچھے نتیجے کی امید رکھیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ جو عقیدے میں خالص نہیں ہے، جس میں سچائی پیور نہیں ہے، آپ اس میں اچھائی دیکھ سکتے نہیں۔ بس سمجھ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جس کو دیکھو کہ ادب نہیں ہے، سمجھ لو کہیں معاملہ گڑبڑ ہے، یہ پیور نہیں ہے، کہیں گڑبڑ ہے، تربیت میں گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں اور دوسرے معاملے میں گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں گڑبڑ ہے۔ لیکن سیدھا سادہ جاہل جس کو آپ کہہ لیتے ہیں، نہیں پڑھا لکھا مگر خالص ہے، مرتا مر جائے گا، بے ادبی نہیں کرے گا۔ اچھا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بڑی توجہ سے سنیں۔ مجذوب دیکھیں، مجذوب جانتے ہیں نا؟ جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں، جذب یہ جن کو آپ دیکھتے ہو بیٹھے ہوتے ہیں، ہوش میں نہیں ہوتے، جو بظاہر ہوش میں نہیں ہوتے، بیٹھے ہوں گے کہیں، کئی قسم کے کپڑے ہوں گے، گرمی ہے سردی ہے کیا، بیٹھے ہیں، ان کو پیسے جمع کرنے کسی چیز کی کوئی دلچسپی نہیں، مجذوب ہوتے۔ ایک دکھاوے کے مجذوب جو گندے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مجذوب جو ہے، ان مجذوبوں سے اکثر سنا ہے اللہ کے بارے میں غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں غلط باتیں، غلط باتوں سے مراد کیا؟ ایسے لفظ بولیں گے جو آپ کو پسند، دیکھنا وہ میری نہیں سنے گا، ہاں میں کر رہا ہوں میرے خلاف کرے گا، ایسا اس طرح کے جملے بول جائیں گے جو بے ادبی لگیں گے۔ مگر جن کی عقل ٹھکانے نہیں، جن کو کہتے ہو جن کے ہوش ٹھکانے نہیں، مجذوب ہیں، میں نے کسی مجذوب کو نبی کے بارے میں ہلکی بات کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر جاتے ہیں، مگر جن کی عقل ہوش ٹھکانے نہیں، کبھی نبی کے بارے میں ہلکی بات۔ اور یہ جو عقل کے ٹھیکیدار ہیں، یہ جو عقل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ اٹھ کے کہیں کہ نبی ہمارے جیسا، نبی سے غلطیاں ہوتی تھی معاذ اللہ، تو بولو یہ عقل والے ہیں؟ اونچی نہیں، یہ عقل والے ہو سکتے نہیں۔ عقل والے کیا کہیں گے؟ نبی جیسا، ان سے افضل و اعلیٰ پوری مخلوق میں کوئی اور نہیں ہو سکتا بھی نہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے نہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، آقا و مولا بھی کہتے ہیں، آپ کہیں گے ہم نے سنا ہے فلانے کو وہ حضرت بھی کہتا ہے، حضور بھی کہتا ہے، اس طرح کے لفظ۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے، تعظیم بھی کرتا ہے تو کیا ہے مصرع؟ تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے، یعنی مرے دل سے ان سے وہ لفظ ان کے دل سے نکلتے نہیں۔ اور محبت والا کیا کہتا ہے؟ اس کے جب بھی سنو گے وہ اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، وہ جھوم رہا ہوگا اور ایسے کہہ رہا ہوگا جیسے پتا چلے کہ حضور کا جلوہ کر رہا ہے۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی والا حضرت کا وہ پورا شعر میں یاد کر رہا ہوں، مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن کون ہے؟ جو نبی کی عزت پہ دل سے جان فدا کرے۔ تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے، لفظ وہی ہے وہاں، مرے دل سے یعنی
حضور پر جان قربان کر گئے. یہاں مرے ہوئے دل سے بات کرے گا، جب بھی کرے گا اس کے اندر سے نکلے گی اونچی. اور سنی کو دیکھا جب نعت شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے. فرق ہے. تو یہاں سے پتہ چل گیا جن لوگوں کو حق پسند نہیں ہے ان کی ہٹ درمی ہے، مگر یاد رکھنا ان لوگوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان، نبی کو کوئی نقصان، یہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مگر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان سے دوستی، اونچی بولیے، نہیں کرنی. یاد رہے جنہوں نے بھی نبی کو جھٹلایا، کافر ہوں یا مسلمان کہلانے والے، نبی کی شان کا انکار کیا، بے ادبی کی، ان کے بارے میں کوئی معافی کی گنجائش. ہیرے جواہرات کا جو شوق رکھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، موتی جو ہوتا ہے، موتی، اصلی موتی اور کلچر میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ نقلی میں اور اصلی میں. اصلی موتی آپ 50 سال کے بعد دیکھو گے اس کی چمک ویسی، اور نقلی کا کیا حال ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. اس کا وہ حال نہیں، لازمی بات ہے وہ اصلی نہیں ہے. بس جو ادب والا ہے، مومن ہے، سچا ہے، وہ 1000 سال قبر میں بھی گزر جائیں اس کو کوئی نقصان. یہ بھلے دنیا میں کتنا وقت گزار لیں کھوٹے، ان کو کوئی فائدہ. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور تم لوگوں نے جو کچھ جمع کیا وہ یہیں، یہ مومن جائے گا تو اس کا سینہ مدینہ ہوگا. فرشتے پوچھیں گے ہاں بھئی کون؟ ان کا تم کہتے ہو کون؟ میں تو موت کا انتظار کرتا تھا، کب موت آئے، کب ان کا دیدار ہو. سنتے رہتے ہیں نا. اور یہ ساری عمر جتنے کہنے والے، ان کو کچھ حاصل. مومن تو تڑپتا ہے، تڑپتا ہے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ اکبر. جو محبت نہیں رکھتا، ادب نہیں کرتا، کچھ حاصل. وقت ختم ہو گیا ورنہ اور باتیں کرتے. یہ تو ذکر ایسا ہے. اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبوں سے اور بے ادبی سے بچائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.